اچھا جناب. پھر اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں 75. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ایسے سنگ دل لوگوں کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے؟ کیا ان کو پتہ نہیں؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے، ان کو پتہ ہے اللہ کے کلام کا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سوچ سمجھ کے جان بوجھ کے پھر اس کو بدل دیتا ہے. اب آپ دیکھیں اس زمانے میں تو انہوں نے اپنی تورات اور انجیل وغیرہ کو بدل دیا، اس کے اندر بہت سی چیزیں شامل کر دی. آج مسلمان یہ تو نہیں کر سکتے، قرآن کا ٹیکسٹ نہیں بدل سکتے. اب کیا کرتے ہیں؟ بالکل ایسی تفسیریں کرتے ہیں کہ جس سے وہ مطلب اصل سے بالکل دور چلا جاتا ہے، قرآن کا وہ مطلب ہوتا نہیں جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تحریف معنوی ہے. ایک ہوتی ہے تحریف لفظی. کیا معنی تحریف لفظی کا؟ اہل کتاب تحریف لفظی کرتے تھے، مسلمان لفظی کر نہیں سکتے کہ اللہ نے ٹیکسٹ محفوظ کر دیا. وہ کیا کرتے ہیں؟ تحریف معنوی کرتے ہیں، بات کو بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیتے، کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. اس لیے کہ جو قرآن پڑھیں گے تو پھر پورے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے تو بات وہ نہیں ہوگی، اور اگر قرآن سے تعلق ہے تو خود بخود آپ کو سمجھ آنے لگے گا، کیونکہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی مزید وضاحت کرتا ہے، فوراً پتہ چل جائے گا. کسی بھی چیز کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اصل اور نقل کو کیسے پہچانتے ہیں آپ؟ دیکھیے جب آپ کو اصل پتہ ہوتی ہے نا، نقل فوراً پہچانی جاتی ہے یا نہیں؟ جس کو اصل نہیں پتا نا وہ نقل نہیں پہچان سکتا. تو اصل کا جاننا، قرآن کے اصل ٹیکسٹ کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ یہ کانٹیکسٹ کیا بتا رہا ہے. دیکھیے اگر آپ کو ایک راستہ پتا ہو نا اور کوئی غلط لے جا رہا ہو گاڑی، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی تم یہ کدھر جا رہے ہو؟ پتہ چل جائے گا نا یہ مس لیڈ کر رہا ہے، یہ غلط جا رہا ہے. ایسا دو گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی، اگر آپ کو راستہ آتا ہے اور اگلے کو نہیں آتا اور وہ ادھر ادھر نکلنے لگا ہے تو آپ فوراً بول نہیں اٹھتے؟ کب بولتے؟ میرے جیسے شخص تو نہیں بول سکتے اس کو پتہ ہی نہیں راستے کہاں ہیں، کدھر جا رہے، وہ سمجھے کہ جدھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے. تو جس کو پتا ہے راستے، جو میپ جانتا ہے، وہ تو ایسٹ ویسٹ سے ہی فوراً پہچانے کہ نہیں یہ تو غلط چلے گئے. تو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی نو ہاؤ ہو، دین کی پہچان ہو، تو فوراً آپ خود پہچاننے شروع ہو جاتے ہیں. چلیے آگے آپ دیکھیے، تو یہاں مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی مخالفت سے بد دل نہ ہو، اور یہ بھی امید نہ رکھو یہ مسلمان ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے کلام میں تحریف کر رہے ہوں، جنہوں نے اپنے نبی قتل کر دیے ہوں، جو آیات کا مذاق اڑاتے ہوں، جو احکام کو بدل ڈالتے ہوں، جو حتتن کو ہنتتن کہتے ہوں، جو علم چھپاتے ہوں، وہ اس نبی کی بات مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کنورژن صرف وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ جانتے نہیں ہوتے. کچھ دن پہلے کسی نے ذکر کیا کہ کوئی پریسٹ ہے تو اس نے 3 ملین مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ صرف وہ لوگ مسلمان سے عیسائی ہو سکتے ہیں جن کو پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے. جن کو یہ پتا ہو کہ اسلام کیا ہے وہ نہیں عیسائی ہو سکتے. تو جاننے اور نہ جاننے میں بہت فرق ہے. اگلی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. پیچھے کس کی صفت تھی؟ یہ منافقین کی، اور یہاں اہل کتاب کی. میں آج صبح یہ جب پڑھ رہی تھی نا آیتیں، میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ بنی اسرائیل پہ اتنا تبصرہ کیوں ہو رہا ہے. آپ کے ذہن میں بھی یقیناً یہ سوال آتا ہوگا. اللہ تعالیٰ اتنی ڈیٹیل میں جا کے بنی اسرائیل کی ایک ایک بات کو واضح کرتے ہیں. اتنا کیوں کھولا جا رہا ہے؟ کوئی چیز چھوڑی نہیں جا رہی. کیا سمجھتے ہیں آپ کیوں؟ ہماری اصلاح کے لیے. امیجن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر آتا اگر، اور اس پر ایک اور کتاب نازل ہوتی، تو اس میں کس کی باتیں کھول کھول کے بیان ہوتی. مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ ساری جیسے ہماری باتیں ہو رہی ہوں.
لوگ اس کو بنی اسرائیل کی باتیں سمجھیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تو آج کل کے مسلمانوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں سے کون سی چیز ہے جو ہم میں نہیں؟ کہتے ہیں کہ السعید من وعظ بغیرہ، خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی بات سے نصیحت پکڑ لے. کسی اور پہ گزرے تو وہ اپنے آپ کو وہاں دیکھ لے. سوچتی تھی کہ آج اگر قرآن اترتا تو یہ ساری باتیں مسلمانوں کے بارے میں کہی جاتی کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں. یہ اپنے دور کے مسلمان تھے، یہ اپنے دور کے مسلمان تھے، کتاب والے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. آپ دیکھیے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یسمعون کلام اللہ. یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ اللہ کا کلام سننے والے لوگ تھے. اور سن سنا کے من بعد ما عقلوہ، صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ سمجھتے بھی تھے. پڑھنے سمجھنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ تبدیلی کر دی. کیوں کی؟ تاکہ عمل نہ کرنا پڑے، عمل سے بھاگنے کے لیے. اور آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کلام اللہ کی تفسیر بھی کریں گے لیکن اصل کانٹیکٹ سے ہٹا کے بات کریں گے تاکہ ہم نئے زمانے کے ساتھ چل سکیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں کہ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ سمنن کلیلہ لینے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا کلام بیچتے ہو، اللہ کا کلام بدلتے ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ صرف دنیاوی فائدوں کی خاطر دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج نئی تفسیر ہونی چاہیے دین کی، ایسی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے جو آج کے دور کے مطابق ہو. قرآن کے اندر ہمارے آج کے دور کے سارے مسائل کا حل ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم خود نہ سمجھیں، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے. اچھا، ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ آ کے کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، اور جب کفار کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں، ان کے فیور میں بات کرتے ہیں. بہرحال اب یہاں کچھ ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو عوام تھے انہوں نے اپنے علماء سے جو آخری نبی کی بات سن رکھی تھی. آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے علماء اپنے خطبوں میں، اپنی ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ذکر کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا اور پھر اس کے ساتھ مل کے ہم ان امیوں کا خاتمہ کریں گے اور دوسری قوموں پر ہم فتح پا جائیں گے. اور آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور انہوں نے ساری وہ علامتیں اپنے لوگوں کو بتا رکھی تھی کہ یہ اس کی نشانیاں ہوں گی، کیونکہ تورات میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، نام تک ملتا تھا. ساری نشانیاں انہوں نے دیکھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ یعنی تورات میں مواد موجود تھا، یہ لوگ عوام کو بتا چکے تھے، آپ کی آمد کے بعد بھی بتاتے تھے. لیکن جب مکہ کے لوگ یا کافر یعنی قریش کے لوگ یا اور آس پاس کے لوگ جو اہل کتاب میں سے نہیں تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، وہ جب ان سے آ کے پوچھتے کہ اچھا یہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم بھی اس کو ماننا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی باتیں اچھی لگتی ہے، تم بتاؤ ہم مانے کہ نہ مانے. تمہاری کتاب میں وہی باتیں لکھی ہے جو اس کے اندر یہ صفات ہے. آپ کو معلوم ہے سلمان فارسی کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ وہ جو انہوں نے علامتیں سنی ہوئی تھی وہ آ کے انہوں نے حضور میں دیکھ لی. ایک مہر نبوت دیکھی تھی، دوسری کیا دیکھی تھی؟ ایک دن صدقہ لائے، دوسرے دن تحفہ لائے. صدقہ نہیں قبول کیا، تحفہ قبول کر لیا. تو یہ علامت انہیں پتہ تھی، وہ اہل کتاب سے سن چکے تھے، وہ سچے تھے، وہ ماننا چاہتے تھے نا. وہ اپنا ملک چھوڑ کے ہی اس پیغمبر کی خاطر آئے تھے کہ وہ حق کی تلاش میں تھے. لہٰذا جب انہوں نے دیکھ لیا، دو چیزیں ٹیسٹ کی، یہ وہی ہے، فوراً ایمان لے آئے کہ مجھے حق مل گیا. اب ان کے عوام کو پتا تھا، لیکن یہ اپنے عوام کو بھی کہتے تھے کہ تم کیوں لوگوں کو جا کے بتاتے ہو، کل قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. جو باتیں اللہ نے تم پہ کھولی ہیں، بما فتح اللہ علیکم، وہ کیوں جا کے بتاتے ہو؟ وہ نشانیاں مت بتاؤ، ورنہ یہ تمہارے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کے جھگڑیں گے.
تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے. افلا تعقلون، عقل سے کام لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل تو تمہاری اپنی نہیں. اولا یعلمون، ان کو اتنا بھی نہیں یاد رہا ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ کو تو سب پتا ہے جو یہ چپکے چپکے باتیں کرتے، جو سامنے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. یعلم السر واخفا، قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوشیدہ کو جانتا ہے اور جو اس سے بھی چھپی ہوئی چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے. یعنی چھپی ہوئی چیز بھی پتہ چل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور وہ اس سے بھی چھپی ہوئی پتہ چل جاتی ہے. سورۃ طٰہٰ کے شروع میں بہت خوبصورت تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا، اور بہت ہی زبردست انداز میں بتایا گیا کہ اللہ کا علم کیسا ہے. الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. ثری کس کو کہتے ہیں؟ گیلی مٹی. آپ کا یہ جو مینٹل ہے، کرسٹ ہے، اس کے نیچے جو کچھ ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر اونچی آواز میں بات کرو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اللہ تعالیٰ تو چپکی کی ہوئی باتیں اور اس سے بھی زیادہ چھپی نہیں جو ابھی تمہارے دل میں منہ میں آئی نہیں، ان کو بھی جانتا ہے. ہاں، تو وہ آسمانوں اور زمین ہر چیز سے واقف ہے. تو تم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کو سب پتا ہے کہ تم اکیلے میں کیا باتیں کر رہے ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں چاہو چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. ٹھیک ہے. اب فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ لوگ امی ہیں، ان لیٹرڈ ہیں، پڑھ لکھ نہیں سکتے. لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، کتاب کو نہیں جانتے. ہمارے یہاں کون ان پڑھ ہوتا ہے؟ ان پڑھ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری نہیں، وہ ان پڑھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہم امیون لا یعلمون الکتاب، ان میں عوام ایسے ہیں جو کتاب جانتے ہی نہیں. الا امانیہ، ان کا دین پھر کیا ہے؟ کتاب پر بیسڈ نہیں ہے. کس پر بیسڈ ہے؟ امانی پر بیسڈ. امانی کیا چیز ہے؟ خواہشات، جھوٹی تمنائیں، غلط اندازے. ابن عباس نے اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ وہ جھوٹے قصے کہانیاں جو ان کے علماء نے ان کو سنا رکھی تھی، آخرت کی نجات کے سستے نسخے جو انہیں بتا رکھے تھے، شارٹ کٹس. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا شارٹ کٹس ہیں دین میں؟ نماز نہیں پڑھو، کیا کرو؟ رمضان کے آخری جمعے عصر کے وقت 2 رکعت پڑھ لو، جس کو قضاء عمری کا نام دیا ہوا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ ساری نمازیں پوری ہو جائیں. ساری زندگی کوئی اچھا کام نہ کرو، بڑھاپے میں کیا کرو؟ حج کر لو، اس سے کیا ہوگا؟ سب گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، حج سے گناہ معاف ہوتے، نو ڈاؤٹ. اس امید پہ گناہ کرنا کہ ایک حج سے سب ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے اب یہ آرام کرو. اور کیا شارٹ کٹ ڈھونڈنے میں ہم نے؟ قرآن پڑھو نہیں، سمجھو نہیں، جی کسی وقت 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لو یا کوئی تسبیح پڑھ لو، اس سے کیا ہوگا؟ سب معافی ہو جائے گی. اور پورا قرآن نہیں پڑھتے، مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں. سورۃ الملک پڑھ لو، عذاب قبر سے نجات ہو جائے گی، چاہے سمجھ آتی یا نہیں آتی. کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرو؟ 2.5 سپارے پڑھ کے ساتھ دے دو. اس نے خود نہیں بھی پڑھا تب بھی ٹھیک ہے. ایسے کر رہے ہیں نا. ایک شخص ساری زندگی خود قرآن نہیں پڑھتا، جب وہ مر جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ سب پڑھ کے اس کو دے دیتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص خود نہ پڑھے قرآن، جب وہ مر جائے تو تم پڑھ کے اس کو دیا کرو؟ یہ من گھڑت باتیں. جی ہاں، بعض لوگ تو قرآن پڑھ کے بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے 2 سپاروں کا ثواب لے لو. 40ویں کے دن لوگ وہ اعلان کرتے ہیں کہ اتنے قرآن ہو گئے. بعض اوقات ہزاروں سینکڑوں میں تعداد بتاتے ہیں. تو اب ہر ایک نے 3 دفعہ سارے رشتہ داروں نے پڑھی قل ہو اللہ اور ایک ایک قرآن دے دیا. جی ہاں، بعض اوقات خرید و فروخت بھی ہوتی ہے کہ اتنے پیسے دے دو اور ہم جو اپنے پڑھ کے رکھا ہوا وہ آپ کو دے دیں گے. اور وہ کیا ہوتا ہے، جتنے بچے مدرسے سے پڑھ کے جاتے ہیں ان سب کا وہ رکھ لیتے ہیں پڑھا ہوا.
ایک لمبی لسٹ ہے ان خود ساختہ کہانیوں کی. یہ کہہ رہی کہ انہوں نے داتا دربار پہ لوگوں کو دیکھا کہ بیٹھ کے تسبیحیں پڑھتے رہتے ہیں، اور جو لوگ باہر سے کوئی آتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے خود پڑھیں، تو کہتے ہیں یہ اتنے پیسے لے لو، جو پڑھی ہوئی تسبیح وہ مجھے دے دو، قصہ ختم. جی اس میں آپ دیکھیں نا آٹومیٹیکلی خرید و فروخت بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے. پھر یہ اس قسم کی باتیں. اب آپ دیکھیے ابن عباس کہتے ہیں کہ امانی سے مراد کیا ہے؟ من گھڑت جھوٹے قصے جس کو انہوں نے اپنے علماء سے سنا اور پھر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے، نہ سوچا نہ سمجھا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ گمان پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں رکھتے، پڑھتے نہیں ہیں. آج ہماری اکثریت بھی علم نہیں رکھتی کتاب کا، پڑھنے کو ایک فارغ لوگوں کا کام سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یعنی من گھڑت قصے خود بناتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. یعنی مفت میں جنت کے حصول کے نسخے بتاتے تھے تاکہ لوگوں سے نذرانوں کو وصول کر سکیں، ان کو خوش کر کے، اور پھر دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. اب دیکھیے ایک ہے کلام اللہ اور ایک ہوتی ہے لوگوں کی پھر تعویلیں، ان کی آراء، اجتہادات. چاہے وہ علماء کے اجتہادات ہوں، وہ علماء کے اجتہاد ہوتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہوتا. آج کل بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر انہیں بتایا بھی جائے نا یہ قرآن میں لکھا ہے یا یہ حدیث میں آیا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بتاؤ ہمارے عالم کیا کہتے ہیں. یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بات جب قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور ایک بات جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی، پھر اس کے بعد کس کی تصدیق چاہتے ہو؟ کیونکہ وہ ان کے خلاف جاتی ہے نا آیت، تو کہتے ہیں ہمارے عالم نے کیا انٹرپریٹیشن کی، یعنی کیسے اس کو موڑ توڑ کیا تاکہ ہمیں ہماری مرضی کا دین ہمیں بتا سکیں. اب آپ دیکھیں کہ بائبل کے اندر اگر آپ بائبل کو اسٹڈی کریں تو اس کے اندر صرف اللہ کی آیات نہیں ہے، کیا کچھ مل گیا؟ انٹرپریٹیشن، اجتہادات، قومی اور تاریخی واقعات، کہانیاں، ان سب کو ملا جلا کے کیا بنا دیا گیا؟ کلام اللہ. یہ میں آج آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہی تھی جو پروفیسر حمید اللہ کا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بائبل جو ہے اس کی جب تھورو اسٹڈی ہوئی کہ اس میں اصل کتنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آرامی زبان میں بائبل تھی وہ دنیا میں نہیں ہے. جو قدیم ترین بائبل ہے وہ یونانی زبان میں ہے، اور یونانی زبان سے ہی ساری زبانوں میں پھر ترجمے ہوئے آگے. لہذا طے یہ ہوا کہ ان ترجموں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو آپس میں کمپیئر کیا جائے، کولیٹ کیا جائے. اس کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ 2 لاکھ اختلافی روایتیں ہیں، اور ان میں سے 1/8 بہت اہم ہے. یہ انجیل کا قصہ ہے. اس کے بعد لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ ہم قرآن کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں. ایک جیلسی ہوئی، تو میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم ہوا اور اس کا مقصد تھا کہ ساری دنیا سے قرآن کے نسخے اکٹھے کیے جائیں اور ان کو بھی اسی طرح کمپیئر کیا جائے. 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھے یہ پروفیسر حمید اللہ. تو اس ریسرچ کمیٹی کا تیسرا ڈائریکٹر پریزل جو تھا وہ پیرس آیا تاکہ وہاں کی لائبریری سے قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کرے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے خود بتایا، اس ڈائریکٹر نے جو یہ کام کروا رہے تھے، کہ اب تک ہم نے قرآن پاک کے 42,000 قرآن کے نسخوں کو جمع کیا ہے، اور مقابلے کا کام جاری ہے. دوسری جنگ عظیم میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں، اس ادارے کی عمارت پر امریکی بم گرا اور کتب خانہ، عملہ سب کچھ برباد ہو گیا. اور اس سے پہلے ایک عارضی سی رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ قرآن پاک میں ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس میں کوئی اختلافی روایت پائی جاتی ہو. ہاں کہیں کہیں کتابت کی چھوٹی موٹی غلطی کچھ نسخوں میں دیکھی گئی ہے، لیکن وہ اسی میں ہے، دوسرے کہیں بھی نہیں. یعنی اگر 42,000 نسخوں میں سے کسی ایک میں ایک جگہ، کیونکہ پہلے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، کوئی تھوڑی بہت کمی ہوگی تو باقی سارے نسخوں میں وہ غلطی دوبارہ نہیں ملے گی. تو اس سے انہوں نے کہا یہ تو کتابت کی غلطی. ایک کتاب
اتنی اس کی ٹیکسٹ محفوظ اور خالص. اور دوسری طرف بائبل کا حال کہ اس میں 2 لاکھ اختلافی روایات. تو یہ کس وجہ سے تھی؟ انہی کی ہیرا پھیریوں کی وجہ سے. اور پھر ان کی من گھڑت باتوں میں سے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. تم سے کہو کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے؟ کہاں ہے دلیل؟ کیونکہ یہ کہتے تھے نا ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت واضح فیصلہ کر دیا، بلا من کسب سیئۃ، جس نے برا کیا، جس کسی نے برا کیا اور اسی برائی میں ڈوب گیا اور اسی پہ مرا، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور پھر بڑی واضح آیت ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نجات تمہاری یا اہل کتاب کی امیدوں پر نہیں. من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے برا کیا اس کو بدلہ مل کے رہے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو مددگار اور دوست نہ پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچا نہ سکوں گا، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. جب تک لوگوں کے دل میں یہ بات واضح نہیں ہوگی کہ اپنے لیے ہمیں خود کچھ کرنا ہے، کوئی اور ہمارے کام نہیں آ سکتا، اس وقت تک اعمال درست نہیں ہو سکتے. بھلا ہم کیوں ٹھیک ہوں جب ہمیں یہ یقین ہو کہ کوئی اور ہمیں آ کے بچا لے گا. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا پیپر کوئی اور کرے گا تو آپ کلاس میں کیوں آئیں؟ آئیں گے؟ پھر نہیں، جب جی چاہے گا آئیں گے، جب جی چاہے گا نہیں آئیں گے، اس لیے کہ پیپر کسی کو کرنا ہے، مجھے تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب آپ یہاں آ رہے ہیں تو اپنی یونیورسٹی یا کہیں کالج یا کوئی اور کورس آپ کر رہے تھے تو وہاں کسی اور کو بھیج دیں، آپ کسی کا پیپر دے دیں اور آپ کو ساتھ ساتھ دونوں ڈگریاں مل جائیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں اسکول کالج؟ کیوں امتحان دیتے ہیں؟ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.